امریکی الیکٹورل کالج، امریکن پولیٹیکل سسٹم، امریکہ میں انتخاب کے طریقے۔ امریکہ میں الیکٹورل کالج ایک الیکٹرز ہوتے ہیں جو عوام جن کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی ٹوٹل تعداد 556 ہے، اور جو صدر جو کنٹیسٹ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 270 نمبر لے کر آئے، الیکٹرز کے ووٹ لے کر آئے، تبھی جا کر وہ صدر بنے گا۔ ابھی 6 تاریخ کو 6 اکتوبر میں جو الیکشن ہوا، ٹرمپ اس میں جیتا، اس نے 295 الیکٹرز کے ووٹ حاصل کر کے جیت گیا، اور اس کے مقابلے میں ہیریس وہ 226 سیٹیں اس نے لی ہے، اور نمبر 2 پہ ہوا ہے۔ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوری کے مہینے میں حلف اٹھائے گا۔ امریکہ کا انتخابی نظام، الیکٹورل کالج کیا ہے، الیکٹرز کون ہوتے ہیں، کیسے صدر جیتتے ہیں، صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس مرتبہ جیت گیا، یعنی 2025 کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن گیا۔ یہاں کا الیکشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو جاننا اگر تفصیل سے آپ چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے legalrightsactivist.org۔ اس میں آپ کو الیکٹورل کالج، الیکٹرز، انتخابی نظام، انتخابی سیاسی نظام، حکومتی نظام، یہ سب کچھ مل سکتی ہے، آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا کہنا یہ ہے، وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کے حقوق آئینی اور قانونی معلوم ہو۔ جب آپ کو آپ کا قانونی حق معلوم ہوگا تو آپ اپنے قانونی حقوق کو آسانی سے لے سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا، آپ کے حق کو کوئی کھا نہیں سکتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسا رہے گا۔ اس کا جواب بھی میں آپ سے خود ہی پوچھتا ہوں، آپ خود اپنے ساتھ کیسے ہیں؟ میرا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے؟ مسلمانوں کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے؟ مسلمان یعنی وہ اسلام لے کر آئے، مسلمان اسلام پر کتنے چل رہے ہیں؟ مسلمان کیا مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ مسلمان کیا مسلمانیت ان کی اعمال میں نظر آ رہی ہے؟ مسلمان اسی وقت تک اپنا حق لے سکتے ہیں جب وہ خود اپنے فرائض ادا کریں۔ مگر ٹرمپ کی آمد سے ایک فائدہ ضرور ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، جو جیسا ہے ویسے ہی اس کو نظر آنا چاہیے۔ ٹرمپ کی ایک خوبی ہے کہ وہ ہیپوکریٹ نہیں ہے، منافق نہیں ہے۔ وہ جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہی بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے قول اور فعل دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیموکریٹک پالیسی ایک الگ ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل پالیسی ایک الگ ہے، اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ ذاتی طور پر دوستوں کا دوست ہے، سیاسی طور پر ریاست، کنٹری، نیشن کو ترجیح دینا ہر سیاستدان، ہر حکمراں پر لازم ہے۔ ٹرمپ بلانگ کرتا ہے امریکہ سے، وہ سب سے پہلے امریکہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ بلانگ کرتا ہے امریکن نیشن سے، سب سے پہلے وہ نیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ تعلق ہے اس کا امریکن کیپٹلسٹ سے، سرمایہ دار ہے وہ شخص، مگر وہ اس طرح نہیں ہے کہ ملک کو بیچ کر کے اپنا سرمایہ بنایا، اس نے سرمایہ بنا کر کے ملک کو دیا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ تجارت ہو، بزنس ہو، ملک ہمارا ترقی کرے۔ ٹرمپ کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ کہ وہ یاروں کا یار ہے۔ وہ اعلانیہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے، وہ اعلانیہ اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ فلاں صحیح نہیں ہے، مگر جو سیاسی مجبوری ہے اس کو منافقت نہیں کہیں گے، وہ حکمت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کا اگر کوئی وفادار ہے تو وہ اچھا انسان ہے،
اپنے مذہب کا کوئی وفادار ہے تو وہ اچھا انسان ہے. کوئی اپنے ریلیجن اپنے دین کا وفادار ہے. مذہب اور دین الگ ہے. مذہبیت بہت سارے فرقے مسلک کو میں مذہب کہتا ہوں، اور دین ہمارا اسلام ہے. تو دین ایک جو جس دین سے بلانگ کرتا ہے وہ اس دین کا فالوور اعلانیہ خفیہ حالات کے تحت وہ اگر کرے تو وہ ایک اچھا کیریکٹر فل انسان ہے. ٹرمپ کی جو خوبی ہے اس کے علاوہ یہ کہ وہ ملک کو ہر صورت میں خارجیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، ہر شخص کو جاب پر دیکھنا چاہتا ہے، ہر شخص کو کام کاروبار کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی ملک کی اکنامی معاشی ترقی کو دیکھنا کرنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس مرتبہ تو وہ واضح اکثریت سینٹ سے میں بھی اس نے اکثریت لایا، واضح اکثریت کانگریس مین میں بھی حاصل کیا. واضح کا مطلب سادہ اکثریت نہیں، بلکہ اپنا فیصلہ آپ ریپبلکن اپنا فیصلہ آپ کریں گے. وہ محتاج ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہے. تو ٹرمپ جو ہے فیصلہ کیا کرتا ہے، یہی ایک بات اور ذہن میں رکھیں آپ کہ امریکہ کی جو فنڈامنٹل پالیسی ہے اس میں رد و بدل تو ہو سکتی ہے، ادھر کی ٹوپی ادھر کا سر، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹلی طور پر امریکہ اپنی پالیسی کو یو ٹرن کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کل ان کے دوست ہیں آج دشمن بنا لے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کے کل تک دشمن تھے ان کو آج دوست بنا لے. وہ اپنی ایک پالیسی سے چلتے ہیں. وہ سب سے پہلے ملک ہمارا، سب سے پہلے عوام ہمارے، سب سے پہلے معاشیات ہماری، سب سے پہلے میں میرا، یہ وہ اس کی پالیسی ہے. یہ پالیسی میں سے آپ متفق ہو یا نہ ہو، مگر یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے کہ وہ جو اندر سے ہوتا ہے وہی باہر نظر آتا ہے. وہ جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، جو وہ سوچتا ہے وہی سمجھتا ہے، اور جو سمجھتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے. ٹرمپ کے آنے سے کسی مسلمانی ملک، کسی مسلمان، کسی دین کو نقصان نہیں پہنچے گا، چونکہ اب یہ گلوبل سٹیزن ہے. اب دنیا گلوبل سٹیزن بن کر رہ گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی کچھ کرے اور اس کی خبر طول و عرض پورے دنیا میں نہ پھیلے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کوئی کچھ کرے اور وہ اس کی خبر دنیا تک نہ پھیلے. دنیا میں ہر چیز، کوئی چیز اب مخفی، کوئی چیز کو ہڈن، کوئی چیز کو چھپا نہیں سکتے آپ. ہاں، دیر ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں، انٹرنیٹ سسٹم بند کر دیں، آپ اپنے یہاں کی کمیونیکیشن ڈیڈ کر دیں، لیکن اس کے باوجود وقت آنے پر حقیقت، وائٹ کالر، وائٹ عمل، سیدھی سادی بات سامنے آ جاتی ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے امید لگاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ سے بھی اس نے امید لگایا ہوا ہوگا. کچھ دو کچھ لو، یہ زندگی کا اصول ہے. کچھ دو کچھ لو، یہ کاروبار کا اصول ہے. کچھ دو اور کچھ لو، یہ حقیقت ہے. اسی سے زندگی قائم ہے، اسی سے کاروبار زندگی چلتی ہے، اسی عمل سے انسان ترقی کرتا ہے. اگر ہم یہ چاہیں صرف ہم لے ہم دیں کچھ نہ، صرف ہماری مدد کوئی کرے، ہم کسی کو شکریہ بھی نہ کسی کا ادا کریں، صرف لوگ ہمارا ساتھ دیں اور ہم کسی کا ساتھ دینے کا سوچے بھی نہیں.
ایسے لوگ نہیں ترقی کرتے، ایسے عوام ترقی نہیں کرتے، ایسے ممالک ترقی نہیں کرتے۔ ترقی کا اصول کچھ دو کچھ لو، تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں۔ امریکہ کی بنیادی پالیسی یہی ہے کہ وہ آپ سے کام لیتا ہے۔ اب آپ کتنے عقل مند ہیں کہ آپ ان سے کتنا کام لیتے ہیں، یہ آپ کی عقل مندی یہاں سے ظاہر ہوگی۔ آپ ہمارے ریاستوں کی آپ پچھلے 50 سال، زیادہ نہیں صرف 50 سال کی آپ پالیسی ریکٹ آپ چیک کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں کتنے میں بکتے ہیں، ہمارے لوگ کام کرتے ہیں کتنا اجرت لیتے ہیں، ہمارے لوگ کام کرتے ہیں کتنی تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کون کس کے پیرول پر ہے، کون آسانی سے بکتا ہے، کون آسانی سے خرید سکتا ہے۔ ہمارے لوگ ایک اور خوبی ہے کہ ہم جذباتی ہیں، کبھی کبھار اس حد تک ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ قرآن کے بنیادی اصول سے ہم پھر جاتے ہیں۔ سورہ حجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بات تم جب سنو اس کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے نہ بڑھاؤ، یعنی جھوٹوں کی بات، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ کوئی خبر جب ہم سنیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تصدیق کر لیں، اس خبر کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے تصدیق کر لیں۔ یہ سچوں کی پہچان ہے۔ امریکن بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے آپ امریکہ کو دیکھیں، اس کو بولتے ہیں لینڈ آف اپرچونٹی۔ اسی لیے امریکہ کو آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں سہولتوں کا ملک، اس کو کہتے ہیں لیجسلیٹو لینڈ، یعنی قانون کا احترام کرنے والا قانونی ملک۔ ہمارے ملکوں میں کوئی بھی سیاستدان جب آئے اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امریکہ میں جو بھی سیاستدان آئے گا وہ ملک کے لیے پہلے کرے گا، ملک کے بھلے کے لیے پہلے سوچے گا، اور اگر نہیں سوچے گا تو یہاں کی جو جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سسٹم ہے، وہ پھر اس کو سکھا دے گی، وہ اس کو صراط مستقیم پر لے آئے گی۔ چونکہ یہاں کی جوڈیشری سسٹم کسی کے تابع نہیں ہے، وہ خود اپنا فیصلہ آپ آئین، کانسٹیٹیوشن اور قانون، لا کے تحت کرتے ہیں، مگر آئین اور قانون کو بھی عوام کے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، آئین اور قانون کو بھی ملک کے بھلے، ترقی، اسٹرانگسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، کبھی وہ بھی پریشان تھے، آج آپ بھی پریشان ہیں۔ اگر آپ بحیثیت قوم بن جائیں، آپ بحیثیت قوم کے سوچیں، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ سب سے پہلے دین ہمارا، سب سے پہلے ملک ہمارا، سب سے پہلے میرے لوگ میرے لیے، مگر ایسا اب تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ وجوہات بہت سارے ہیں اس کی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم پریشانی کے حالت میں روٹی کی فکر کریں یا کسی اور چیز کی فکر کریں۔ ہمارے یہاں تو روٹی کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں زندگی کی جو بنیادی سہولتیں ہیں جس کو بولتے ہیں فریش ایئر، ہم تو فریش ایئر سے بھی دور ہوئے ہیں۔ ہم جب تک بنیادی حقوق ہمیں نہیں ملتی، اس وقت تک ہم بالائی حقوق نہیں پا پائیں گے۔ بنیادی حقوق کے حصول کے لیے یقیناً حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ حکومت ہمارے لیے جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ اگر ایک مرتبہ اسٹرانگ ہو جائے کہ عوام کو ہم بنیادی حق دیں گے، تب ہی جا کر کے ہماری عوام ایک قوم بن سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹرمپ عالمی افق پر آ گیا، چونکہ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہے۔ دنیا میں واحد امریکہ ہے جہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ
تفرقہ بازی میں نہیں ہوتے. قانون کی بالادستی اگر کہیں ہے تو وہ امریکہ میں ہے. ہر قسم کے لوگ امریکہ میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو ان کا اجرت ملتا ہے. ٹرمپ کے آنے سے بہتری یہ ہوگی کہ ملک ترقی کرے گا. ٹرمپ کے آنے سے فائدہ یہ نظر ظاہری طور پر آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل چوکنگ نوک جو ہے ادھر ادھر کے معاملات کو وہ ریورس کرتا ہے اور ٹرمپ کی پالیسی امریکہ کی مضبوطی میں ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ کیسا رہے گا. مسلمانوں کے ساتھ وہ ویسا ہی رہے گا جیسا مسلمان چاہیں گے. اگر مسلمان چاہیں گے کہ میری عزت ہو تو وہ آپ کی عزت کرے گا. اگر مسلمان چاہیں گے کہ میرے ترقی میں کوئی ساتھ دے تو مسلمانوں کو پر بھی لازم ہے کہ وہ ان کے ترقی میں ساتھ دے. معاشی ترقی، دنیاوی ترقی کی میں بات کر رہا ہوں. تو دو اور لو ان کے لیے تم سوچو، میرے لیے وہ سوچیں، تبھی جا کر کے زندگی کی گاڑی چلتی ہے. ٹرمپ کے آنے سے ملکی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں چینجنگ آئے گی. بہت ساری جو خرابیاں دنیا میں ہو رہی ہیں اس میں جہاں امریکہ انوالو ہے وہاں وہ اس میں بہتر پازیٹیو کردار ادا کرے گا. ٹرمپ کے آنے سے مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر یہ فائدہ ہے کہ مسلمان امن پسند ہے اور ٹرمپ بھی ایک لحاظ سے آپ سیاست کو ہٹا کر دیکھیں تو وہ بھی امن پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا ملک ترقی کرے، وہ چاہتا ہے میرے ملک کے ساتھ دنیا کے لوگوں کے تعلقات اچھے ہوں. ٹرمپ کے آنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ؟ ٹرمپ کے آنے سے مسلمانوں کو کیا نقصان؟ ہمارے ملکوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ملکوں کو کیا نقصان ہوگا؟ ٹرمپ ایک اصول پسند اور نیشنلسٹ، یعنی اپنے ملک کو ترجیح دینے والا، اپنے لوگوں کو ترجیح دینے والا شخص ہے. یہ کبھی بھی اپنے ملک کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا. اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے ملک کے مقابلے میں کسی اور ملک کو اہمیت نہیں دیتا اور نہ دینا چاہیے. ٹرمپ کے آنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن مسلمان اگر مسلمان رہیں تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مسلمانوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں امن کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. مسلمانوں کی جو اول صفت ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی بات مانتے ہیں اور اس کے مخلوق سے نفرت نہیں کرتے، کسی کے بیک بائٹنگ نہیں کرتے. کوئی خرابی ان میں معاشرتی خرابی، معاشی خرابی نہیں ہے.